السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ فخر آدم و بنی آدم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت و محبت پیش کرنے کی شہادت حاصل کریں اور بابا سے بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بیچ میں جگہ خالی ہے، اس کو پور کریں، آپ آگے آ جائیں۔ اور اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے ان کی ذات، ان کی صفات، ان کی تحریکیں، ان کی تصنیفیں، ان وہ ساری چیزیں جو امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان سے وابستہ ہیں، ان کے کچھ گوشوں پر سیر حاصل، گفتگو کرنے کی ہم سب حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمانان خصوصی حضرت العلامہ مفتی عباس رضوی صاحب قبلہ، مفتی اوقاف ابوظبی، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت العلامہ سید محمد اللہ الحسینی الاشرفی عجمان سے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تشریف رکھیں، بڑی اہم اور فکری باتیں آپ اللہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ویسے اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں نے جمعے میں بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کو آج لوگ کفر کی مشین کہتے ہیں، کہ جس کو دیکھا کفر کا فتویٰ لگا دیا، بات میں کفر، بات میں کفر، بات میں کفر۔ امام احمد رضا کی ذات کہ وہ ذات کے حوالے سے کچھ نام نہاد ملاؤں نے، مفتیوں نے، تحریکوں نے امام احمد رضا کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور پورے عالم عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان جیسے عظیم مجدد کے چہرے پر گرد و غبار ڈالنے کی سعی ناپاک کی۔ لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ اگر سورج پر کوئی دھول پھینکنا چاہے، کسی حقیقت کو جھٹلانا چاہے، تو ایک وقت تک کسی حقیقت کو دبایا جا سکتا ہے، کسی کو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ حقیقت ایک شعلہ جوالہ بن کر اٹھتی ہے تو سارے عالم میں ایک ایسی بے شمار دولت نایاب انسانوں کو فراہم کرتی بھی نظر آتی ہے کہ ان کے جو گرد و غبار ذہنوں میں ہوئے رہتے ہیں، اور جو شخصیتوں کے حوالے سے جو گرد و غبار اور میدان
پریشان ہے، دل ختم ہو گیا ہوا رہتا ہے، اللہ رب العزت ان سارے گرد و غبار کو ختم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام احمد رضا ایک ذات کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا ایک تحریک کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا ایک مسجد کے امام کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا ایک مفتی کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا ایک محدث کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا ایک فلسفی کا نام نہیں ہے۔ اگر امام احمد رضا کو بولا جائے اور سارے علوم و فنون جو کم و بیش 161 علوم و فنون ہیں ان سارے کو جمع کر دیا جائے اور محبت عشق رسول کی بے مثال روشنی ڈال دی جائے تو امام احمد رضا کی عبقری شخصیت کی تصویر نمایاں ہوا نظر آئے گی۔ امام احمد رضا جہان علم و فن کا امام ہے، امام احمد رضا جہان فکر و فن کا امام اعظم ہے، امام احمد رضا جہان دین و دنیا کا امام اعظم ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بریلوی ہیں اور اس بریلیوں کی نسبت سے اعلیٰ حضرت نے اپنی ایک تنظیم بنا لی، اپنے ماننے چاہنے والے عقیدت مندگان کی ایک ٹولی بنا لی اور اپنی ٹولی کو یہ صرف مسلمان سمجھتے ہیں اور اپنے علاوہ سارے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو انہی کے گھر کی کتاب جو حضرات امام احمد رضا کی تکفیر کرتے ہیں یا امام احمد رضا کو تکفیر کی مشین کہتے ہیں، انہی کے گھر کی کتاب کا حوالہ پیش کر کے ورق پیش کر کے میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام احمد رضا نے تکفیر مسلمین نہیں کی، امام احمد رضا نے کفر کی مشین کفر کی مشین نہیں تھے، بلکہ امام احمد رضا تو وہ امام احمد رضا تھے کہ اسماعیل دہلوی نے کفر کی مشین نہیں بلکہ کفر کا ایٹم بم بنایا تھا اور سارے مسلمانوں کو بر صغیر غیر منقسم ہند و پاک کے مسلمانوں کو ایک لخت اس نے کافر قرار دیا تھا۔ ان سارے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے والا امام احمد رضا کی ذات ہے۔ میں یوں نہیں کہتا، ہمارے پاس حوالے ہیں اور سنی بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ دیکھیے بریلوی ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں نا، بولو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہر سنی بریلوی ہے، وہ پاکستان کا ہے تب بھی بریلوی، انڈیا کا ہے تب بھی بریلوی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بریلوی کو جانتے نہیں ہیں لیکن امام احمد رضا کی نسبت سے بریلوی لکھتے ہیں۔ بریلوی اور دیوبندی، وہابی، تبلیغی جماعت اسلامی، غیر مقلدین اہل حدیث، ان کا اختلاف کیا؟ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی لوگ کہتے ہیں، سنی مولانا لوگ کہتے ہیں یار یہ اختلاف جو ہے فاتحہ نیاز کا نہیں ہے بلکہ عقائد کا ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ لیکن آئیے انہی کے گھر کی کتاب ورق با ورق میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بس ایک سنی دوسرے ذریعے علماء دیوبند کے اکابرین میں ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام مولانا منظور نعمانی صاحب ہے۔ کیا نام ہے؟ منظور نعمانی لکھا، دیکھو ان کی تحریر کا اقتباس۔ شاید بہت سے لوگ ناواقفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد، قیام، عرس، قوالی، فاتحہ، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، برسی وغیرہ رسموں کے جائز و ناجائز اور بدعت و غیر بدعت ہونے کے بارے میں مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں جو نظریاتی اختلاف ہیں یہی در اصل دیوبندی اور بریلوی اختلاف ہیں، مگر یہ سمجھنا صحیح نہیں۔ کیا لکھا انہوں نے؟ مگر یہ سمجھنا صحیح نہیں، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان ان مسائل میں یہ اختلاف تو اس وقت سے ہے جبکہ دیوبند کا مدرسہ قائم بھی نہ ہوا تھا اور نہ مولوی
صاف نہیں کہا جا سکتا۔ علاوہ ازیں ان مسائل کی حیثیت کسی فریق کے نزدیک بھی ایسی نہیں کہ ماننے نہ ماننے کی وجہ سے کسی کو کافر یا اہل سنت سے خارج کیا جا سکے۔ یہ کتاب کا نام ہے فیصلہ کن مناظرہ۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ فیصلہ کن مناظرہ۔ اس کے مصنف ہیں دیوبندی کے بڑے عالم مولوی منظور نعمانی۔ اس کو چھاپنے والے کتب خانہ الفرقان، کچہری روڈ، لکھنؤ، اور یہ عبارت ہے صفحہ نمبر 5 اور 6 کی۔ یہ عبارت اتنی بڑی میں نے پڑھی، آپ بھی کچھ پہلے پڑھا کہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو جو یہ بدنام کرتے ہیں کہ تیجا، 40واں برسی، میلاد، قیام وغیرہ یہ ساری چیزیں امام محمد رضا نے جاری کی ہیں۔ جو لوگ، یہی لوگ مولانا منظور نعمانی صاحب کے دیوبندی مکتب فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے امام محمد رضا پیدا ہوئے تب سے یہ فاتحہ چالو ہو گئی، 40واں چالو ہو گیا، میلاد چالو ہو گیا، اجتماع چالو ہو گئے، تیجا، 20واں، 10واں، 40واں چالو ہو گیا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، اپنے روموں میں بولتے یار یہ بریلوی لوگوں نے یہ سب چالو کر دیا ہے کہ نہیں؟ ان کی کتاب میں کیا ہے؟ ان کے مولوی کیا لکھتے ہیں؟ اور یہ مولوی اتنا بڑا مولوی ہے کہ مناظر ہے ان کا، علماء دیوبند کا بہت بڑا مناظر مولوی ہے، جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ چلو ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لا چکے، اب میری ہر بات جو ہے وہ دلیل ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اور آپس میں یہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ تیجا، فاتحہ، میلاد، قیام یہ ساری چیزیں بریلویوں نے چالو کر دی ہیں، تو انہی کے گھر کی کتاب سے، مولوی منظور نعمانی کی کتاب فیصلہ کن مناظرہ سے، صفحہ نمبر 5 اور 6 سے آپ نے یہ بات اپنے ذہن نشی کر لینی ہے کہ امام محمد رضا سے پہلے بھی فاتحہ خانی مسلمانوں میں رائج تھی۔ تیجا 20واں ہوتا تھا، 10واں ہوتا تھا، میلاد شریف کا اہتمام ہوتا تھا، میلاد کے ساتھ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھا جاتا تھا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ بولو، منظور نعمانی نے لکھا ہے۔ اور یہ منظور نعمانی کون ہے؟ علماء دیوبند میں سے ایک بڑا عالم جو دیوبندیوں کا عالم ہے، ہمارے نزدیک تو عالم نہیں ہے، جائز سے بدتر ہے۔ ان کے بڑا عالم مولوی منظور نعمانی نے یہ کتاب میں لکھا۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے فتاوا میں، اپنے مریدوں میں، مسلمانان اہل سنت میں جو یہ رواج قائم کیا کہ فاتحہ کوئی مت جائے تو فاتحہ پڑھو، 20واں کرو، 30واں کرو، 40واں کرو، برسی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا دن آ جائے تو میلاد مناؤ، کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پڑھو۔ یہ امام محمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے گھر کی منگھرت کا عالی نہیں ہے، بلکہ 1400 سال سے سنی عوام اہل سنت والجماعت یہ کرتی آ رہی ہے۔ اسی کی ترجمانی امام محمد رضا نے کی ہے۔ اب بتاؤ ان کو جواب دو گے کہ نہیں جواب دو گے؟ ان کو کہو گے نا۔ اور ایک بات یہاں پوائنٹ کرنے کی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کرتے تھے، امام محمد رضا اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہ ساری چیزیں ہم کرتے تھے۔ اور اس کے بعد
اس کے بعد کا زمانہ یہ آیا کہ کچھ ملا پیدا ہوئے، کچھ مفتی پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا میلاد حرام، قیام شرک، 30واں فاتحہ کرنا ناجائز و حرام۔ لیکن پہلے سے مسلمان کرتے آ رہے تھے تو معلوم ہوا، پتا چلا جو نیا ہوتا ہے وہی غلط ہوگا، جو نیا ہوگا وہی غلط ہوگا۔ جو 1400 سال سے مسلمان کرتے آ رہے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہمارا جو یہاں پر مرکز نقطہ کیا ہے، یہ ہے کہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کو بدنام مت کیا کرو، بلکہ تم اپنے آپ کو کوسو کہ تم غلط ہو۔ امام محمد رضا خان کو مسلک اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کر رہے تھے۔ ایک اور حوالہ بس، اس کے بعد میں رخصتی چاہوں گا۔ ایک بہت ہی اہم حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے یہ ایسا حوالہ ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سارے مسئلے اسی کے حوالے سے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اس حوالے کو پیش کرتے ہی آپ کے وہ تمام شکوک رفع و دفع ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء دیوبند، وہابیہ، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی وغیرہ، یہ سارے بھی حق پر ہیں، ان کی بھی بات مان لینی چاہیے، اور کیوں آپس میں اختلاف کر رہے ہو؟ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو تم لوگ کرتے ہو، میلاد، قیام، یہ سب شرک ہے، شرک میں آتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان سے پہلے جب وہ کتاب لکھی گئی جس کا نام تقویۃ الایمان، اس کا نام تقویۃ الایمان، تقویۃ الایمان لکھنے کے بعد مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنے ہم نوا مولویوں کو بلایا، ہم نشینوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ کتاب تو میں نے لکھ دی ہے، لیکن اس کتاب کے چھاپنے کے بعد، شائع ہونے کے بعد مسلمانوں میں بہت زیادہ اختلاف پڑ جائے گا۔ آئیے ذرا اس کی عبارت کو دیکھ لیجئے جو ہو بہو نقل کی گئی ہے۔ عبارت یوں ہے، خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے بغور سماعت فرمائی چیز کو، یہ آپ سب کے لیے بہترین ذہن و دماغ کو کھولنے کے لیے اور آپ کو یہ پہچاننے کے لیے کہ ہم جس مسلک پر چل رہے ہیں وہ مسلک ہی حق ہے اور سارے مسالک غلط ہیں، اس لیے کہ اس مسلک کی ترجمانی کسی اور نے نہیں، اپنے زمانے کے مجدد اعظم امام محمد رضا نے کی ہے۔ خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویۃ الایمان اول یعنی پہلے عربی میں لکھی تھی، چنانچہ اس کا ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان خورجبی کے کتاب کتب خانے میں بھی تھا۔ اس کے بعد مولانا اسماعیل دہلوی نے اس کتاب کو اردو میں لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خاص اپنے دیکھیے ذرا توجہ کے ساتھ الفاظ کو دیکھیے، مولانا اسماعیل دہلوی نے کتاب کو لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں سے سید صاحب، مولوی فرید الدین مراد آبادی، مومن خان، عبداللہ خان علوی بھی تھے، اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی گئی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں، غور کیجئے گا، اور میں جانتا ہوں کہ اس میں یعنی اس کتاب میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں، یاد رکھیے، اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب کے بارے میں، اور کیا لکھتا ہے دیکھو، مثلاً
ان باتوں کو، ان امور کو، ان باتوں کو جو شرک خفی تھے، شرک جلی لکھ دیا گیا ہے معاذ اللہ۔ شرک خفی اور شرک جلی میں زمین و آسمان کا فرق۔ اللہ کے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ریا کیا ہے؟ شرک خفی ہے۔ ریا شرک خفی ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں آ کر، بہت خشوع و خضوع پڑھ رہا تھا، لیکن مفتی عباس صاحب پہنچ گئے وہاں پر مسجد میں، تو وہ دل میں سوچنے لگا کہ میں نماز اچھی طریقے سے پڑھوں تاکہ مفتی عباس صاحب میری نماز کو دیکھ کر مجھے متقی اور پرہیزگار کہہ دیں۔ یہ ریا۔ کسی بھی غیر اللہ کو دیکھ کر یا غیر اللہ کی محبت نماز یا اور دوسرے عبادات میں اس کو شامل کر لیا جائے، ان کی نیتوں کو بھی شامل کر لیا جائے، غیر اللہ کو اگر شامل کر لیا جائے تو وہ ریا ہو جاتا ہے۔ دکھاوے کے لیے، شور شرابے کے لیے وہ ریا ہے، اور ریا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کہا ہے۔ خفی چھپی اور چھپا ہوا، ہلکا ایسا شرک جو انسان کو آہستہ آہستہ جب یہ ہوتا رہتا ہے تو بڑا متکبر بنا دیتا ہے۔ آپ نے کچھ پیروں کو بھی ایسا دیکھا ہوگا، متکبر ہو جاتا ہے۔ تو یہ شرک خفی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرک خفی ہے۔ اور شرک جلی کس کو کہتے ہیں؟ شرک جلی اس کو کہتے ہیں جو انسان اپنے منہ سے کلمہ کفر بک دے۔ یہ موٹی مثال دی آپ کو۔ ایک انسان ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کو جھوٹا مانتا ہوں، معاذ اللہ، یا اللہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ وہ کافر ہو گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک جلی، جو سب کو معلوم ہو جائے، ظاہر ہو جائے کہ یہ شرک ہے۔ کوئی کہہ دے خدا تین ہے، یہ شرک ہو گیا۔ کوئی کہہ دے خدا دو ہیں تو یہ شرک جلی ہو گیا۔ اس سب کو معلوم ہو جائے، ظاہر ہو جائے کہ یہ شرک کی بات کر رہا ہے، اللہ میں شریک کر رہا ہے، کافر ہو گیا۔ اب آئیے ان مولوی صاحب، مولوی اسماعیل دہلوی کیا کہتے ہیں اپنی کتاب میں، اپنی کتاب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ان امور کو جو مسلمانوں میں رائج تھی، جو شرک خفی تھی، چھوٹی غلطی تھی، ان کو میں نے شرک لکھ دیا، ظاہر شرک لکھ دیا۔ اس کی مثال بھی دیتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی۔ شورش کا مطلب لوگوں میں فتنہ و فساد، جب یہ کتاب شائع ہوگی تو لوگوں کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہوگا اور لوگ آپس میں انتشار کے شکار ہو جائیں گے اور مسلمان جو ہے دو طبقوں میں بڑھ جائیں گے۔ اور اس کے بعد اور آگے بہت ساری اس حوالے سے باتیں ہیں۔ جس کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کا نام ارواح ثلاثہ ہے۔ کیا نام ہے؟ ارواح ثلاثہ۔ یہ معروف کتاب ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے، کوئی بھی صاحب خرید سکتا ہے انڈیا پاکستان میں۔ ارواح ثلاثہ، اس کے مرتب کرنے والے مولوی ظہور الحسن قصولوی ہیں، اور یہ کتاب چھپی ہے کتب خانہ امداد الغرباء میں۔ یہ سہارنپور میں ہے، یو پی میں ہے۔ اور یہ چیز جو میں نے پڑھی، یہ باب نمبر 6، حکایت نمبر 59 اور صفحہ نمبر 80 میں یہ عبارت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے آپ ذرا دل تھام کے کہ کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس کتاب کو تو لکھ دیا
لیکن اس کے شائع ہونے کے بعد شورش ضرور پیدا ہوگی اور مسلمانوں کے طبقے آپس میں بڑھ جائیں گے، اور میں نے اس کتاب میں جو باتیں شرک خفی تھی میں نے اسے شرک جلی لکھ دیا ہے۔ اب بتائیے، قیام کرنا شرک ہے، میلاد کرنا شرک ہے، مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا، ارے بولو آپ لوگ، شرک ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوبوں کی فاتحہ کرنا شرک ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن شریف کا پڑھ کے ایصال ثواب کرنا شرک ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے مردوں کی 10ویں 40ویں اور برسی منانا شرک ہے؟ نہیں ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو کرنے والوں کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ کرتے تھے، ان سارے لوگوں کو مولوی اسماعیل دہلوی نے شرک جلی یعنی کافر قرار دیا ہے۔ شرک جلی، اور یہ کافر قرار دیتا تو الگ بات ہوتی، مشرک قرار دیا ہے، مشرک، کھلا مشرک، یعنی فاتحہ کرو تو مشرک، تیجا مناؤ تو مشرک، میلاد مناؤ تو مشرک، قیام کرو تو مشرک، اللہ کے نبی کی محبت دل میں رکھو تو مشرک، علم غیب مانو تو مشرک، علم پیٹ کے پیچھے کا علم مانو تو مشرک، اللہ کو سچا مانو تو مشرک، اللہ رب العزت کو جھوٹا نہ مانو تو مشرک، اللہ رب العزت کو جسم والا نہیں مانو تو مشرک، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبیت اور سارے انبیاء کرام کی محبوبیت جو اس نے معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ چمار اور چوہار کی مثل قرار دیا، ایسا مانو تو مومن، اور اگر اللہ کے نبی کو محبوب مانو خدا کا تو مشرک، انبیاء کو اللہ کا محبوب مانو تو مشرک، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولیاء اور انبیاء کا توسل لے کے جاؤ، وسیلہ لے کر جاؤ تو مشرک۔ اب بتائیے کفر کی مشین کون ہے؟ امام محمد رضا خان یا یہ مولوی اسماعیل دہلوی یا علماء دیوبند؟ بتاؤ۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے ایک جملے میں 1 لاکھ نہیں کروڑوں مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے، اور کافر نہیں شرک جلی کرنے والا مشرک، کھلا مشرک قرار دیا ہے۔ یہ کون؟ علماء دیوبند کے بانی مبانی نہیں بلکہ ساری جماعتوں کا باپ مولوی اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں جو عبارتیں لکھی ہیں اور جو اس نے تقویت الایمان کے حوالے سے لکھا ہے، یہ ساری جماعت والے مولوی اسماعیل دہلوی کو اپنے ابا سے بڑھ کر ابا مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسماعیل دہلوی نے تو ایک ہی جملے میں جتنے مسلمان تھے ان سارے مسلمانوں کو مشرک قرار دیا، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ کی وہ ذات ہے، وہ ایسی اعلیٰ ذات ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ نے فرمایا، اے اسماعیل دہلوی، اے علماء دیوبند، اے علماء وہابیہ، تم مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے رہو اور میں ان سارے مسلمانوں کو مومن قرار دیتا رہوں گا، اور سارے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی ہے، اور ایسے نہیں بلکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ نے 161 فتنوں کا تنہا مقابلہ کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ ایک فتنہ نہیں، 2 فتنہ نہیں، گن کے 161 فتنوں کا سچے بات کرنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے، اور 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، بلکہ کتابوں کے حوالے سے کہوں تو 7 لاکھ مرتد لوگوں کو مسلمانوں کی صف میں لانے والے اور مومن بنانے والی ذات کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بتاؤ کفر کی مشین کون؟ وہ جماعت کی یہ جماعت امام محمد رضا خان
6 लाख नहीं, 6 करोड़ नहीं, बल्कि 6 आठ से ज्यादा मुसलमानों को काफिर करार दे रहे हैं। तो मालूम हुआ, पता चला कि हमारे इमाम मोहम्मद रजा जहाने फन की फिक्र फन का इमाम आजम, वो कुफ्र की मशीन नहीं, ईमान की मशीन का नाम है, मोहब्बत की मशीन का नाम है, इश्क की मशीन का नाम है, इश्क की कंपनी का नाम है, मोहब्बत की कंपनी का नाम है। जो भी इमाम मोहम्मद रजा की कंपनी में दाखिल हो जाता है, वो मोहब्बत रसूल का मुजस्समा बन के चमकने लगता है। इमाम मोहम्मद रजा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह की दावत से जो भी वाबस्ता हुआ, अपने इल्म और अमल के तबा से अपने जहां का वो जर्रे पे माद बनकर और जर्रे नायाब जो था वो जर्रे आफताब बन के चमकने लगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन सारे हक़ाइक़ के साथ अब आइए अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा